الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ میرے انتہائی واجب الاحترام عزیز ساتھیوں، محترم معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے امید کرتا ہوں کہ آپ تمام دوست احباب بخیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کے تمام مسائل حل فرمائے، تمام مشکلات کو ختم فرمائے، آمین ثم آمین۔ میرے بھائیو دوستو، سب سے پہلے میں تو آپ لوگوں سے بہت معذرت خواہ ہوں، مصروفیت بہت زیادہ تھی جس کی وجہ سے آپ لوگوں کے ساتھ بات کرنے کو موقع نہیں ملا، آپ لوگوں سے مخاطب نہیں ہو سکا۔ یہاں پہ تراویحوں کے سلسلہ تھا، ختم تراویح کا، تو بہت جگہوں پہ بیانات کا، دعاؤں کا سلسلہ جاری تھا، تو اسی لیے میں آپ لوگوں کے ساتھ مخاطب نہیں ہو سکا۔ اس پہ میں آپ لوگوں سے معذرت خواہ ہوں۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، طاق راتوں کا سلسلہ جاری ہے، تو اپنی نیک عبادتوں میں، نیک دعاؤں میں، نیک تمناؤں میں مجھ فقیر کو لازمی دعاؤں میں یاد کیا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے تمام مسائل حل فرمائے، آمین ثم آمین۔ اور نیک دعاؤں میں، نیک تمناؤں میں مجھے لازمی یاد کیا کریں۔ میرے بھائی دوستو، آج کل سب سے بڑا اور سب سے اہم ایشو اور مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں ہمارا رزق تنگ ہے، ہمارا رزق کیسے وسیع ہوگا، غیبی رزق کیسے ملے گا۔ تو اس کے لیے ایک آسان سا وظیفہ بتاؤں گا، لیکن اس سے پہلے آپ لوگوں نے کچھ باتوں کی احتیاط کرنی ہے، اس کو اپنے ذہن نشین کرنا ہے، اس کو اپنے مد نظر رکھنا ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ کسی کا حق نہیں کھانا۔ کیا؟ کسی کا حق نہیں کھانا آپ لوگوں نے، ٹھیک ہے؟ حرام مال سے بچنا ہے، حلال مال کی طرف سوچ کرنی ہے، بالکل حرام مال نہیں۔ فرمایا جو 1 روپے حرام کھاتا ہے، اس کے پیٹ میں 1 لقمہ حرام کا چلا جائے، 40 دن اس کی نماز نہیں قبول ہوتی۔ تو آج ہم سوچیں ہمارا ہر کام کیسے ہے، ہم آیا حلال کھا رہے ہیں، حرام کھا رہے ہیں۔ جھوٹ بول کر رزق نہ کمایا جائے، سچ بول کر رزق کماؤ۔ جو چیز جس اس میں ہے اس کو بتاؤ کہ یہ اسی چیز میں، اسی کنڈیشن میں، اسی طریقے سے بیچو۔ پھر آپ لوگوں کے یہی پیسے جو حرام سے کمائے ہوتے ہیں، حلال کے ساتھ نہیں کمائے ہوتے، یہی آپ لوگوں کی بیماریوں میں خرچ ہو جاتے ہیں، ٹینشنوں میں خرچ ہو جاتے ہیں، کبھی ایک قسم کی مصیبت میں خرچ ہو جاتے ہیں، کبھی دوسرے قسم کی، ٹھیک جگہ پہ وہ نہیں خرچ ہوتے۔ کیوں؟ کہ یہ پرایا مال ہوتا ہے۔ تو اللہ نے آپ کے نصیب میں ایک مال لکھا ہوا ہے، آپ کو 1 کروڑ روپے اگر آپ کے نصیب میں، تو اللہ آپ کو دے گا، لیکن آپ پہ وہ چیز چھوڑ دی جاتی ہے کہ آپ یہ مال حلال طریقے سے کماتے ہو یا حرام طریقے سے کماتے ہو۔ تو اگر آپ حلال کی تمنا رکھو گے، حلال کے لیے محنت کرو گے، تو آپ کو ملے گا یہی 1 کروڑ روپے، آپ کو گھر بیٹھے بیٹھائے ملے گا۔ آپ حلال کی تمنا سے، اگر آپ نے وہی کیا حرام کی سوچ کی کہ میں فلاں کو لوٹوں گا، یہ کروں گا، تو یہ مال آپ کو مل جائے گا، لیکن آخرت میں آپ کو بہت نقصان ملے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں حقوق اللہ معاف کرتا ہوں۔ کیا؟ حقوق اللہ معاف کرتا ہوں، حقوق العباد معاف نہیں کرتا۔ بندے کا حقوق میں معاف نہیں کرتا جب تک اس نے دل سے معاف نہ کیا ہو۔ تو آج ان ساری باتوں کو مد نظر رکھیں۔ جن کا حق مارا ہوا ہے، میرے اس ویڈیو پیغام کے ذریعے سے میں ان کو یہ التجا کرتا ہوں، ان کے گھر میں بھی سیاسر ہوں گی، ان کے گھر میں بھی مائیں بہنیں ہوں گی، ان کو وہ دے دیا جائے۔ اچھا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ میں آپ لوگوں کو وظیفہ بتاتا ہوں، سورہ شورا 25 نمبر پارہ الیہ ردو، سورہ شورا 25 نمبر پارہ الیہ ردو میں اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وہو القوی العزیز، یہ آیت مبارکہ آپ نے 2 رکعت حاجت کی نماز پڑھ لینی ہے، ایک ٹائم مقرر کر لینا ہے، جس ٹائم بھی آپ کو وقت ملے۔ اس کے بعد آپ نے اس آیات کو 101 مرتبہ پڑھنی ہے، آگے پیچھے درود شریف، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ پہ غیبی خزانے اور غیبی رزق کھولیں گے انشاءاللہ، اور آپ کو لازمی رزق کی تنگی جو ہے، رزق فراوانی آپ پہ کھل جائے گی، رزق کی تنگی آپ پہ ختم ہو جائے گی۔ اچھا، یہی وظیفہ، اس کا دوسرا جز یہ ہے
کہ ہر نماز کے بعد اس آیات کو کم سے کم 40 مرتبہ پڑھے، آگے پیچھے ایک بار درود ابراہیمی کے ساتھ، تو انشاءاللہ تب بھی آپ پہ جو تنگیاں ہیں، جو راستے بند ہیں رزق کے حوالے سے، یہ سارے ختم ہو جائیں گے۔ عقیدے کے ساتھ اس وظیفے کو کرنا ہے اور اللہ پر ایمان رکھ کر، اور جس کا جو حق لیا ہوا ہے، جو حق ناحق ہے، تو وہ اللہ سے ندامت کے آنسو بہائے اور توبہ کرے، استغفار کرے اور اس کو واپس لٹا دے وہ مال، ٹھیک ہے۔ یہ وظیفہ میں آپ کو اس کی اجازت دے رہا ہوں، حزن عام اس کی اجازت دیں، اور زیادہ سے زیادہ اس ویڈیوز کو شیئر کیا کریں اور اس پہ کمنٹس کیا کریں، لائک کیا کریں، اور اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ لازمی اس کو شیئر کیا کریں، جو مسئلے میں ہو، جو تکالیف میں ہو، اس میں شیئر کیا کریں، اور جن کے جو مسائل ہیں الحمدللہ وقتاً فوقتاً میں تو واٹس ایپ پہ جواب دے دیتا ہوں، لیکن جو مین ایشوز ہوتے ہیں اس میں پھر آپ لوگوں کے ساتھ مخاطب ہو جاتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے تمام مسائل کو حل فرمائے، ہم سب کو دلی سکون نصیب فرمائے، اور غیبی رزق ہمیں نصیب فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہم پہ رزق کی فراوانی کر دے اور تنگیاں ختم فرما دے اور ہم سے راضی ہو جائے۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔